ہے وہ بڑا عوامی پارک سمجھا جاتا ہے. تو یوتھ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آج ایک ایسے ہاؤس اور اس کے دالان میں ہو رہا ہے جسے کہ عوامی گورنر ہاؤس ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، جسے کہ ایک عوامی گورنر نے جو ہے آباد کیا ہوا ہے. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو دن کے وہ لمحے ہیں کہ جہاں لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عوام کسی نہ کسی پروگرام میں اور کسی نہ کسی شکل میں گورنر ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ وجہ طور پر ایک عوامی گورنر ہاؤس میں آپ کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ کو 20 سال جو ہے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ کا یہ میرے خیال میں اینیول ایونٹ ہے. تو سب سے پہلے تو 20 سال مکمل کرنے پر رضوان جعفر آپ کو اور آپ کے جو آپ نے کہا 40,000 ایلمنائی ہیں، ان سب کو دل کی گہرائی سے بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے یقین ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو آپ نے طے کر لیا ہوگا کہ اب کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہ کریں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے الیکشنز لڑے ہیں، انتخابات لڑے ہیں. تو آپ نے کوشش کی ہے کہ جس نئی لیڈرشپ کی تلاش، جس ینگ لیڈرشپ کی تلاش تمام سیاسی جماعتوں کو ہے، مختلف نظریات سے، مختلف پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جب آپ کے ممبر بنتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور سیاست کو سیکھتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور اپنی ایک پارلیمان قائم کرتے ہیں اور وہاں پر ہر نیشنل ایشو پر بات ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ایک بہترین نرسری ہے، ایک بہترین اکیڈمی ہے. فیوچر کے پولیٹیشنز بھی یہاں سے آنے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جا کر آئیں. میں نے اپنا فرض پورا کیا. میں نے کہا کہ ایم کیو ایم میں آپ کے لیے بڑی جگہ ہے، اگر آپ آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو بہت کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ کا خیر مقدم کریں گے اور ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم نے یہ ایجنڈا سیٹ کیا ہے کہ ایک یوتھ پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ بھی اگر جو نوجوانوں کی اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اگر یہ سب مل کر ساری بڑی سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنا ایک پاکستان کے نوجوانوں کا ایجنڈا رکھیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سروس ہو. اور وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ بڑی سیاسی جماعتوں سے یہ کہیں کہ اگلے انتخابات میں کم از کم ان کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں 35% سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو نمائندگی دی جائے اور الیکشنز میں الیکشن لڑنے کا انہیں موقع دیا جائے. 35 سال سے کم عمر کے 35% لوگ اگلے سال اگلے انتخابات میں جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں میں نظر آنے چاہیے، تاکہ آپ عوام کو گائیڈ کریں کہ ان جماعتوں کو چوز کریں، ان جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو پاکستان کی اور دنیا کی ضرورت ہے. کہ اب اگر نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، نوجوان آگے نہیں آئیں گے، پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں، مختلف شعبوں میں، کیونکہ یہ ایسا نیچرل انٹیلیجنس ہے، ایک ایسی قدرتی جسے کہتے ہیں دانش ہے. ایک ہمارا ویژن ہے لیکن انوویشن آپ سے ملے گا. اگر آج ویژن اور انوویشن کا کمبینیشن اگر آج ہم نے نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ جو ٹرین آ کر اسٹیشن پر رکی، یہ ٹرین گزر جائے گی، یہ اپرچونٹی چلی جائے گی. مئی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی دی، مارکہ ہے کے بعد مارکہ معیشت ہے، اور اگر مارکہ معیشت کو جیتنا ہے تو نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح علی گڑھ کے طالب علموں کو شامل کیے بغیر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان قائم نہیں ہو سکتا تھا، ایک ناممکن ممکن نہیں بن سکتا تھا. اسی طرح اگر آج جو مارکہ معیشت کے ٹارگیٹس ہیں، اگر انہیں حاصل کرنا ہے، پوری دنیا کے ساتھ پاکستان دوبارہ ریکنیکٹ ہوا ہے، اگر ایک اپرچونٹی آئی ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی آئی ہے، اگر اس
اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرنا ہے، اگر اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو اگلے انتخابات میں 35% نوجوانوں کی شمولیت اور شرکت ہونی چاہیے، 35%۔ اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہونی چاہیے، ہمارے بیٹے بھی ہونے چاہیے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہے، صرف ہماری یہ دعا نہیں ہونی چاہیے، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، ہم سب کا زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ اگلا میئر بھی، اور اگر میئر بیٹا ہے تو ڈیپٹی میئر ہماری ایک بیٹی ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ دونوں 35 سال سے کم عمر کے ہوں، اور اس حد تک خیر جانبداروں کسی بھی جماعت سے آئیں وہ پورے کراچی کو اون کریں۔ کراچی جہاں ساری زبانیں بولنے والے موجود ہیں، پاکستان کے ہر علاقے کے پاکستانی موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اور اسی طرح نم ہوگی کہ نیچرل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور شروع ہو رہا ہے، کہ اگر نوجوانوں کی انٹیلیجنس ہوگی اور پھر اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی، آپ کی انوویشن ہوگی، ہمارا ویژن ہوگا، دس از دی ریسیپی ٹو گارنٹی سکسیس فار enabling Pakistan to become economically sovereign, to become economically independent۔ اگر معاشی طور پر آپ ساورن نہیں ہیں، معاشی طور پر اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے، معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں، تو آپ کی آزادی کے دعوے وہ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جو مجھے میسج دینا تھا میں نے دیا ہے، اگلا میئر ایک بیٹا یا بیٹی ہو 35 سال سے کم عمر کا ہو، چلے 40 سال سے کم عمر کا ہو، ایک بیٹی یا بیٹا ڈیپٹی میئر ہو، 35 سال سے کم عمر نہ ہو تو 40 سال سے کم عمر ہو۔ میرے خیال میں ہمیں بہت جلد اپنی پارلیمان، اپنے منتخب ایوانوں میں ان نوجوانوں کو بھیجنا ہے اور ان کی ذمہ داریاں انہیں دینی۔ تو میرے خیال میں یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آخر میں میں کہوں گا کہ ہر طرح کی ڈسکریمنیشن بھی ختم ہونی چاہیے۔ میں 2 اشعار پڑھ کے آپ کے سامنے 2 اشعار پڑھ کے رخصت لوں گا کہ فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، جب بارش کی ضرورت نہیں وہاں بارش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر نوجوان آ جائیں گے تو یہ نکمے بھی فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد، گورنر سندھ پائندہ آباد جو 50,000 آئی ٹی کے بچوں کا انیشیٹو ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے۔ دعوے کسی نے کیے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس کو ہم درسگاہ بنائیں گے۔ یہ جامعہ علی گڑھ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کو جامعہ علی گڑھ کا درجہ دیں گے، اور یہاں کے نوجوان طالب علم، طلبہ اور طالبات انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مستقبل کی قیادت انشاءاللہ تعالی کراچی سے ابھرے گی، اور پاکستان کو پھر ہم 21ویں صدی میں نہیں انشاءاللہ 22ویں صدی میں ہم لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، باقی سب کا وقت آیا، یوتھ پارلیمنٹ کا دور آ گیا۔ پاکستان زندہ باد، گورنر سندھ پائندہ باد، یوتھ پارلیمنٹ زندہ باد اور پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔